أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہینہ ہے شوال المکرم کا، اور ترتیب میں یہ 10واں مہینہ ہے ہجری کیلنڈر، ہجری تقویم کے حوالے سے۔ دس کے عدد کو دیکھیں تو 10 محرم ہو، 10 ذی الحجہ ہو، قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ یہ 10واں مہینہ، اس میں بھی اہل ایمان نے ایک معرکے میں بڑی قربانی دی۔ میں نے آج اسی کو موضوع بنایا ہے، غزوہ احد۔ جنگ احد مدینہ منورہ میں شہر سے تھوڑا سا باہر، بستی سے باہر ایک پہاڑ ہے جس کا نام احد ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑ پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے۔ قیامت کے دن اس پہاڑ کو جنت کے دروازے پہ رکھ دیا جائے گا۔ یہ سینہ تان کر مدینہ منورہ کے باہر کھڑا ہے، کیونکہ نبی نے محبت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، سند دے دی، اور اس نے سینہ تان لیا کہ میں دجال کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ غزوہ احد کے حوالے سے پوری تقریر جب یہ آیت کی تفسیر بیان ہوئی تھی تب ہوئی تھی یا آج کر رہا ہوں؟ حالانکہ آج پاکستان میں 10 شوال ہے، 14 جون ہے، اور اتفاق سے یہ دونوں تاریخیں، عیسوی بھی اور ہجری بھی، جزیرہ عرب میں جو لوگ بت پرستی کرتے تھے انہوں نے بھی اپنا بڑا مرکز مکہ مکرمہ کو بنایا ہوا تھا۔ مکہ مکرمہ کے رہنے والے دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کو پوجا پاٹ کے طریقے سکھانے اور اپنی تجوریاں بھرنے میں لگے ہوئے تھے۔ بدر میں شکست نے قریش کی دھاک جو بیٹھی ہوئی تھی اس کو ختم کر دیا۔ ان بت پرستوں کی جو لوگ عزت کرتے تھے انہیں یہ ڈر ہو گیا کہ لوگوں کا ہمارے بارے میں عقیدہ، عقیدت، رجحان، رویہ
بدل گیا تو وہ اب ہمارے لیے آنکھیں نہیں بچھائیں گے، بلکہ ہمیں برا بھلا کہیں گے، غلط سمجھیں گے۔ بدر کے اس معرکے نے انہیں آزادانہ تجارتی شاہراہ سے بھی محروم کر دیا تھا۔ ان کے تجارتی قافلے بے دھڑک آتے جاتے تھے، اب انہیں اس کا بھی خطرہ ہو گیا تھا۔ ان تمام لوگوں کا تجارتی ان قافلوں پر ہی معیشت کا دار و مدار تھا۔ بدر میں ہار جانے پر ان کو یہ ڈر ہو گیا کہ ہماری حیثیت عرب میں ختم ہو جائے گی اور دوسرے قبیلے اٹھیں گے، وہ ہماری حیثیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ان کے 70 بڑے بڑے سرداروں سمیت جو لوگ مارے گئے تھے، وہ ان کے دلوں میں کانٹا بنا ہوا تھا۔ مکہ کا کوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر موت کی بھیٹ نہ چڑھا ہو۔ انتقام، بدلے کی آگ ان پر سوار تھی اور وہ لوگ مچل رہے تھے کہ کیسی کوئی کارروائی کریں کہ ہم پھر دوبارہ چھا جائیں۔ ابو سفیان نے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، رات کی تاریکی میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی، بدلہ چکانے کی ایک سازش کی، لیکن وہ خود اس کی رسوائی کا باعث بن گئی۔ وہ اپنا سامان چھوڑ کر غزوہ سویق میں بھاگا۔ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ تو واپس لانے میں کامیاب ہو گیا تھا بدر کے حوالے سے، اور وہ سارا سامان دار الندوہ میں اسٹاک جمع تھا۔ حسب معمول کسی کو بھی اس میں سے نفع نہیں دیا گیا تھا۔ ایک دن اہل مکہ کا ایک وفد عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابو جہل، حارث بن ہشام، صفوان بن امیہ اور ایسے چیدہ چنے ہوئے لوگوں پر جن کے باپ بھائی بیٹے بدر میں مارے گئے تھے، ابو سفیان کے پاس آئے اور کہا کہ مسلمانوں کے نبی نے ہماری ساری قوم کو تباہ کر دیا ہے، ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ہم جب تک ان سے بدلہ نہیں لے لیں گے ہمارے دلوں کو قرار نہیں آئے گا، ہم چین کی نیند نہیں سو سکیں گے۔ تو ہم 2 درخواستیں لے کر تیرے پاس آئے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ابو سفیان تو ہمارا لیڈر بن جا، ہمارے لشکر کا سالار بن جا۔ دوسری یہ کہ جنگ کے لیے خرچہ بہت چاہیے ہوتا ہے، ہمیں مالی تعاون چاہیے، ڈونیشن چاہیے، فائنینشل ہیلپ چاہیے۔ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اس تجارتی قافلے کا اصل سرمایہ، راس المال، ان کے مالکوں کو واپس کر دیا جائے، لیکن جتنا نفع ہوا ہے وہ سارا نفع جنگ کے فنڈ میں ڈال دیا جائے، کسی کو نفع نہ دیا جائے۔ جو پیسے انہوں نے دیے وہ ان کو دے دیں، جو نفع ہوا ہے وہ جنگی اخراجات کے لیے رکھ لیں۔
ابو سفیان کہنے لگا تمہاری پہلی درخواست کہ میں لشکر کا سالار بن جاؤں مجھے فوراً قبول ہے۔ دوسری کے بارے میں اس نے کہا کہ میں سب سے پہلا ہوں، تم نے کہا ہے میں پہل کرتا ہوں کہ اپنا نفع اس مقصد کے لیے پیش کرتا ہوں اور میرے ساتھ جتنے بھی میرے رشتہ دار ہیں وہ بھی سب دیں گے۔ طریقہ یہ تھا کہ 1 دینار کے ساتھ 1 دینار نفع ہوتا تھا، سونے کا سکہ 1 دینار تو اس کے ساتھ نفع بھی 1 دینار۔ وہ کل سرمایہ آج کے حساب سے اگر دیکھیں تو شاید $1,00,000 پاؤنڈ بن جائے یا لاکھوں ڈالر بن جائے۔ 1000 اونٹ پر وہ سامان لاد کر لایا گیا تھا، اتنا ہی نفع ہونا تھا۔ مالکوں کو جب کہا گیا ان سب نے اپنا نفع جنگ کے لیے جمع کرا دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ الانفال میں فرماتا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، بے شک کافر خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے، اور یہ آئندہ بھی اسی طرح خرچ کریں گے، پھر ہو جائے گا یہ خرچ کرنا ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ ابو سفیان نے قیادت قبول کر لی تھی، لیڈر بننا پسند کر لیا تھا، اور پھر مال بھی جمع ہو گیا تھا۔ اب ہوا کہ جنگجو لوگوں کو جمع کیا جائے، لڑنے والے لوگ، اس میں صرف مکہ کے لوگ نہیں بلکہ انہوں نے وفد تیار کر کے مختلف قبیلوں کی طرف بھیجے کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہم نے مسلمانوں سے لڑنا ہے، بدلہ لینا ہے۔ زبانی جمع خرچ جتنا ان سے ہو سکتا تھا، جس کو چرب زبانی کہتے ہیں، لفاظی کہتے ہیں، سیاسی سوجھ بوجھ جتنی ان کی تھی وہ لوگ اس میں ماہر تھے۔ عمر بن عاص، عبداللہ بن زباری، حبیرہ بن وہب، ابو عزہ عمر بن عبداللہ الجمحی وغیرہ کو بھیجا کہ وہ مختلف قبیلوں سے جوانوں کو لے کر آئیں۔ یہ ابو عزہ وہ احسان فراموش شخص بدر میں یہ قید ہو گیا تھا، اس کی غربت اور کئی بچوں کا باپ ہونے کی وجہ سے یہ فدیہ بھی نہیں دے سکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا تھا، مگر اب یہ پھر لڑنے کے لیے تیار مسلمانوں کے خلاف آ گیا۔ ان لوگوں نے جا کر آگ برساتی تقریریں کیں۔ قریش، بنو کنانہ، اہل تہامہ اور احابیش، مختلف قبائل کے لوگ 3000 جوان جمع کر لیے انہوں نے۔ جبیر بن مطعم ایک حبشی غلام تھا، اس کا نام تھا وحشی۔ چھوٹا نیزہ چلانے میں، اس سے وار کرنے میں اس کو ایک خاص مہارت تھی، بڑا ہی جس کو کہتے ہیں نا فنکار تھا اس معاملے میں۔ یہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ جبیر نے اس کو بلا کر کہا میرے چچا کو نبی کے چچا نے بدر میں قتل کیا تھا، حضرت حمزہ نے، اگر تم اس کے بدلے حضرت حمزہ کو قتل کرو معاذ اللہ
تو میں تمہیں غلامی سے آزاد کر دوں گا. ابھی تم میرے غلام ہو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور مزید انعام بھی تمہیں ملیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے، مگر انہوں نے ابھی اپنا مسلمان ہونا سب پر ظاہر نہیں کیا تھا. انہوں نے بنی غفار کے ایک آدمی کو پیسے دیے اور ایک خط دیا اور کہا کہ جتنی تیزی سے سفر کر سکتے ہو مکہ سے مدینہ جاؤ اور میرا یہ خط مسلمانوں کے نبی کو پہنچا دو. وہ شخص لمبا سفر تھا لیکن اس نے بڑی تیزی سے طے کیا، مدینہ منورہ پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط پیش کیا. حضرت ابی بن کعب نے اس خط کو پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا، اور حکم دیا کہ ابھی اس بات کو کسی پر ظاہر نہیں کرنا. پانچ شوال اس مہینے کی 5 تاریخ ہجرت کو 3 سال تھا. کفار کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل، جو سارے کے سارے جنگ لڑنے کے ماہر، 700 زیرہ پوش، 200 گھڑ سوار، 3000 اونٹ، یہ سب سامان لے کر مدینہ طیبہ کی چھوٹی سی بستی پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے. یہ تعداد مسلمانوں کے لشکر سے 5 گنا زیادہ تھی. بدر میں 3 گنا اور احد میں 5 گنا زیادہ تھی. مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس سامان بھی نہیں تھا. کافروں نے ایک فیصلہ اور کیا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ میدان جنگ میں انہیں چھوڑ کر بھاگنے کا کوئی تصور ہی نہ رہے. بڑے بڑے سرداروں نے اپنی بیویوں کو، دیگر عورتوں کو ساتھ لیا. ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی، ام حکیم بنت حارث اکرمہ کی بیوی، اور فاطمہ بنت ولید، برزہ بنت مسعود، صفوان بن امیہ کی بیوی، اور ریتا عمر بن عاص کی بیوی، طلحہ بن ابی طلحہ، اور دیگر بڑے بڑے لوگوں نے اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا. یہ اپنے مقتولوں کے مرثیے گاتی تھیں، روتی تھیں، آہ و فغاں کرتی تھیں، دف بجاتی تھیں، دوسروں کو بھی رلاتی تھیں اور بدلے کا جوش ان میں ابھارتی تھیں. ابو عامر راہب یہ بھی اپنے 50 ساتھیوں سمیت ابو سفیان کے لشکر میں شامل تھا. یہ وہ شخص تھا، قبیلہ اوس سے اس کا تعلق تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ راہبانہ زندگی بسر کرتا تھا. حضور کی آمد کا منتظر تھا. اس نے نبی آخر الزمان کی جو نشانیاں پڑی ہوئی تھیں یہ کہتا تھا وہ بہت جلد آنے والے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کی عقیدت اچانک بدل گئی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود ایمان نہیں لایا، بلکہ اس نے کہا کہ میں مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہوں. جب لشکر کفار نبی کے مقابلے پر آنے کے لیے روانہ ہوا
تو یہ بھی اپنے 50 یا 70 افراد کے ساتھ اسی نبی جس کا انتظار کر رہا تھا، جن کی شان بیان کرتا تھا، ان سے لڑنے کے لیے آ گیا۔ ان لوگوں کا گزر جب یہ مکہ سے آئے تو ابوا کی بستی سے ان کا گزر ہوا۔ ابوا، الف بے واو الف، ابوا۔ ہند جو ابو سفیان کی زوجہ تھی، اس کے دماغ میں یہ بات آئی، کہنے لگی اس بستی میں مسلمانوں کے نبی کی والدہ کی قبر ہے، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ کہنے لگی تم اسے تلاش کرو، قبر کھودو، ان کا جسم نکالو، اگر جنگ میں تمہارے کچھ آدمیوں کو مسلمان قیدی بنا لیں تو ان کا فدیہ درہم اور دینار کی صورت میں دینے کی بجائے ہم حضرت آمنہ کے جسم کو کاٹ کر ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر دیں گے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور اپنے قیدی آزاد کرائیں گے۔ یہ بات دوسروں تک پہنچی، کچھ لوگ کہنے لگے بالکل ایسا کرنا چاہیے، لیکن کچھ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا اگر تم نے قبر کھودنے کی رسم شروع کی تو تم کیا سمجھتے ہو مسلمان تمہاری قبروں کو چھوڑ دیں گے؟ وہ تمہارے مردے نکالیں گے اور ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیں گے۔ ایسے فتنے کا دروازہ نہ کھولو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی والدہ کی قبر کو محفوظ رکھنا تھا، چنانچہ ان کو اس ارادے سے باز رکھا۔ مدینہ منورہ کی طرف یہ لوگ بڑھتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، جب یہ پہنچے حضور نے بھی اعلان فرما دیا، گلی کوچوں میں اعلان ہو گیا، اللہ کا رسول تمہیں جہاد کی طرف بلاتا ہے۔ مشورے ہوئے شہر میں بند ہو کر مقابلہ کریں یا بستی سے نکل کر مقابلہ کریں۔ لوگوں نے مشورے دینے شروع کر دیے، سب کا یہی، زیادہ کا یہی خیال کہ بستی سے نکل کر باہر مقابلہ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نام یاد رہے گا، یہ منافقوں کا سردار، کلمہ پڑھتا تھا، نبی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، لیکن دل سے مسلمان نہیں تھا، منافقوں کا سردار۔ یہ بھی بڑے بڑے مشورے دینے لگا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر ہم شہر میں بند رہ کے لڑیں گے تو لوگ کہیں گے بزدل ہیں، مقابلے پہ نہیں آئے۔ بدر میں ہماری تعداد کم تھی، ہم نے ان کو شکست دی، آج تو ہماری تعداد بھی 1000 ہو گئی ہے، تو وہ خود دشمن چل کے آ گیا ہے تو ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش کی تائید فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے، لشکر کا جائزہ لیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، حضرت بلال نے اذان کہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ حضور نے 2-3 افراد کو ان کے لشکر کا جائزہ لینے اور ان کے حالات دیکھنے کے لیے بھیجا۔ ابھی احد نہیں پہنچے، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار جو ساتھ چلا تھا، 300 اپنے ساتھی لے کر پلٹ گیا۔ منافقت دکھائی، ساتھ چھوڑا، پلٹ گیا، اور دوسروں کو بھی کہتا رہا نقصان میں رہو گے، میرے ساتھ آ جاؤ۔ لوگوں نے اس کو اللہ سے ڈرایا، مگر اس نے
کہا یہ قوت کی نمائش ہے، کوئی جنگ نہیں ہے۔ آج بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ کی شان نہیں کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم اب ہو، جب تک اللہ پاک اور پلید کو الگ نہ کر دے۔ جن کے دل میں نبی کی محبت نہیں وہ پاک نہیں۔ 300 افراد کا کم ہو جانا، 700 رہ گئے مسلمان۔ اچانک بظاہر دیکھا جائے تو حوصلے توڑنے والی بات ہے۔ اس کا خیال تھا کہ میرے نکلنے سے ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، یہ جانثاری کا جذبہ ختم ہو جائے گا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ نبی کے ساتھ کون تھے، صحابہ کرام تھے، اور انہوں نے جانثاری کے لیے جو باتیں کی اور جو کردار ادا کیا، آج بھی کتابوں میں وہ سارے واقعات محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہمت کے لیے آیت اتاری اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا۔ جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ ہمت ہار دیں، تو اللہ نے مومنوں کو بچا لیا، کیونکہ ان کا بھروسہ کس پر تھا؟ صرف اللہ تعالیٰ پر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے، وہی لوگ لشکر اسلام میں ہوں جو اسلام کے لیے، دین کے لیے، راہ خدا میں نکلے ہیں، مال کے لیے یا کسی اور غرض سے نہیں نکلے۔ ہے فرمایا تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ میرے نبی نے کتنی پیاری باتیں کی، سب کو سن کر سینوں میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، ایمان کی قوت اور بڑھی۔ اس وادی میں ایک چھوٹا سا پہاڑی ٹیلا تھا، یہ بات آپ نے بڑے دھیان سے سننی ہے۔ ایک پہاڑی ٹیلا تھا، عینین کے نام سے غالباً مشہور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو 50 لوگوں کے ساتھ وہاں مقرر فرمایا۔ یہ بڑے تیر انداز تھے، تیر چلانے میں بڑے ماہر 50 لوگ۔ وہ ایک درہ، ایک ٹیلا تھا۔ انہیں سفید لباس پہننے کا حکم دیا تاکہ ان کی پہچان ہو سکے دور سے، اور پھر ان کو جو فرمایا ذرا دھیان سے سنیے، فرمایا اگر گھوڑوں پر سوار لشکر ہم پر حملہ کر دے تو تم تیروں کی بوچھاڑ ان پر کر دینا تاکہ وہ پیچھے سے ہم پر حملہ نہ، یعنی اس طرف سے جہاں تمہیں مقرر کر رہا ہوں، کوئی اس طرف سے ہماری طرف نہ آئے۔ ہم جیت جائیں تو تم نے پھر بھی یہاں سے ہلنا، اونچی کہیے نہیں، تمہاری طرف سے دشمن ہم پر حملہ نہ کرنے پائے۔ اگر تم دیکھو کہ ہم نے مشرکین کو شکست دے دی ہے اور ہم ان کے لشکر میں گھس کر ان کو بے دریغ قتل کر رہے ہیں، تب بھی تم نے اپنی جگہ چھوڑنی نہیں۔ اگر تم دیکھو کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، پرندے ہمارے جسم نوچ نوچ کر لے جا رہے ہیں، تب بھی ہماری مدد کے لیے نہ آنا، یہیں ڈٹے رہنا، اس جگہ کو چھوڑنا، ہمارے دفاع کے لیے کہ ہم سے لوگوں کو دور کرنا یا ہماری حفاظت نہیں آنا، دشمنوں کو ادھر سے آنے نہیں دینا، اپنے مورچوں کو ہرگز نہیں چھوڑنا جب تک میں نہ بھیجوں کسی کو کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ۔
حضور نے کتنی تاکید کی، ہم جیت رہے ہوں یا ہار رہے ہوں، قتل کیے جا رہے ہوں یا پرندے ہمارے گوشت نوچ رہے ہوں، تم نے یہ جگہ چھوڑنی اور کسی کو اس طرف سے ہمارے طرف آنے دینا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنی تاکید فرما کر، کچھ ہو جائے جب تک میں نہ کہوں، میں کسی کو نہ بھیجوں، تم نے یہ جگہ چھوڑنی نہیں۔ بار بار توجہ دلائی، بار بار فرمایا اگر تم نے میرا کہنا نہیں مانا تو نتیجہ بہت ہولناک ہوگا، تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس پہ رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں لشکر کو بانٹا اور فرمایا کہ ہم پہل نہیں کریں گے۔ جھنڈا اٹھانے کی بات جنگ میں ہوتی ہے تو جنگ میں جو جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، جھنڈا جب تک اٹھا رہتا ہے سپاہیوں کے حوصلے رہتے ہیں۔ اگر جھنڈا گر جائے، نیچے آ جائے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے، شکست کی صورت بن رہی ہے۔ تو 11 بندے مسلسل کافروں کے جھنڈے اٹھانے والے بار بار مارے گئے، مگر وہ آگے بڑھاتے رہے، انہوں نے اپنے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ ابو سفیان نے اس وقت پھر ایک مدینہ منورہ کے رہنے والے اوس قبیلے کو کہا، تمہارے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں، تجارت بھی ہوتی ہے، چھوڑ دو ان کا ساتھ، آ جاؤ ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا ساری دنیا چھوڑ سکتے ہیں، نبی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میرے کہنے پہ، بہلانے پھسلانے پہ آ جائیں گے۔ ابو دجانہ اگر نام یاد رہے تو، یہ وہ صحابی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار عطا فرمائی۔ فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ کئی صحابہ اٹھے، حضور نے ابو دجانہ کو وہ دی۔ اس کے پاس ایک سرخ رنگ کا صافہ دوپٹہ تھا، اصابہ الموت اس کو کہتے تھے، موت کا دوپٹہ۔ یہ جس وقت دوپٹہ باندھ لیتا تھا لوگوں کو یقین ہو جاتا تھا اب اس کے سامنے والا بچنے کا نہیں ہے۔ بڑا بہادر، اور پھر میرے نبی کا بڑا جانثار۔ کفار کی طرف سے جنگ کا آغاز کرنے والا ابو عامر تھا۔ اس نے آ کر اپنا پہلے تعارف کروایا اور مقابلہ شروع کر دیا۔ میرے نبی پاک فرماتے رہے، اللہم بک اجول و بک اصول و فیک اقاتل حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اے اللہ، میں تیری قوت کے ساتھ ہی دشمن پر حلہ بولتا ہوں، تیری قوت کے ساتھ ہی ان پر حملہ کرتا ہوں، تیری رضا کے لیے ان سے لڑتا ہوں، مجھے کافی ہے اللہ تعالی اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو بھی میان سے نکالا۔ جنگ شروع ہو چکی۔ ایک مشرک مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے غراتا ہوا نکلا، بہت ہی جوش دکھاتا ہوا۔ ادھر سے ایک مسلمان آگے بڑھا، دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمان نے اللہ کا نام لے کر تلوار اس کی گردن پر ماری، جو کاٹتی ہوئی اس کو 2 ٹکڑے کر گئی۔ حضرت ابو دجانہ تھے جس نے یہ 2 ٹکڑے کیے تھے۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں میں نے ابو دجانہ کو دیکھا، یہ جو ہند تھی ابو دجانہ کی تلوار کی زد میں آ گئی تھی، مگر انہوں نے تلوار روک لی کہ نبی کی تلوار سے میں ایک نہتی عورت کو نہیں ماروں گا۔ جنگ کا موقع ہے، وہ عورت گالیاں بک رہی تھی اس وقت، لیکن صحابہ کی تربیت دیکھو،
مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والوں تمہیں مسلمانوں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ جو دہشت گرد ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح لوگ نکلتے رہے، آتے رہے، مقابلے کی دعوت دیتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اجازت دی. حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت سعد، ابو دجانہ، طلحہ بن عبید اللہ، انس بن نضر، سعد بن ربیع، یہ لوگ بے جگری سے لڑنے والے آگے بڑھے اور لڑے. مسلمانوں کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر نے اٹھایا ہوا تھا. یہ چٹان کی طرح اپنے مقام پر کھڑے ہو کر دشمن کے حملوں کو روک رہے تھے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت مصعب کے بارے میں بتایا گیا کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے. یہ جو خود پہنے ہوئے تھے، ان کا جو شباہت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی. شور مچ گیا کہ مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دیا گیا ہے، معاذ اللہ. جنگ اس وقت پورے زور پر، جس کو کہتے ہیں نا گھمسان کی جنگ تھی. سینے گھائل ہو رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جھنڈے کے نیچے تشریف فرما تھے. حضور نے حضرت علی کو فرمایا جھنڈا اٹھا لو. جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ نعرہ لگا رہے تھے، انا ابو القاسم، میں باطل کی پشت توڑنے والا ہوں. کفار کے جھنڈا اٹھانے والے طلحہ بن ابی طلحہ نے کہا مجھ سے ہے کوئی لڑنے والا؟ اس نے آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ تو جنت کی باتیں کرتے ہو کہ تمہارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، جنت میں چلے جاتے ہیں، اور ہم لوگ دوزخ میں جاتے ہیں. اس نے اپنے بت کی قسم اٹھا کر کہا تم جھوٹ کہتے ہو. اگر تمہیں واقعی سچا یقین ہوتا تم میرے مقابلے پر آتے. حضرت علی نے اس کی مزید بات نہیں کرنے دی. آگے بڑھ کر بجلی کی طرح اپنی تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ زمین پر تڑپ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جانثاری کا مظاہرہ کیا. یہ جو وحشی تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا چھوٹا نیزہ چلانے میں بڑا ماہر تھا. چونکہ یہ آیا ہی تھا حضرت حمزہ کی تلاش میں کہ اگر اس نے ان کو ختم کر دیا تو اس کو رہائی مل جائے گی. یہ حضرت حمزہ کے لیے یہ آیا تھا. یہ ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے برابر دیکھ رہا ہے کہ کب مجھے موقع ملے. سبا بن عبد العزیٰ الغبشانی، یہ کافروں کی طرف سے جب اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو حضرت حمزہ نے اس کا ایک ہی وار میں کام تمام کر دیا. یہ وحشی حضرت حمزہ کو تاڑ رہا تھا. حضرت حمزہ کا اونٹ، وہ کہتے ہیں کہ مست ہوا تھا. کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت حمزہ کے سامنے آئے. جو کوئی آتا سامنے آپ اس کو کاٹتے لتاڑتے ہوئے آگے بڑھ جاتے. اس وحشی نے تاک کر حضرت حمزہ پر حملہ کیا. اس میں 3 بیان ہیں، میں اس میں سے آپ کو وہ بیان سناتا ہوں جس میں آسانی بھی ہے اور واضح بھی ہے. یہ حبشی الاصل تھا، بڑی مہارت رکھتا تھا نیزہ چلانے میں، اور اس کو پتا تھا کہ اس کا وار خالی نہیں جاتا.
خاکستری یعنی مٹی کے رنگ کا اونٹ تھا مست. حضرت حمزہ اس پر دندناتے پھر رہے تھے. جدھر سے گزرتے لوگ کٹتے چلے جا رہے تھے. اس نے دوسروں سے پوچھا یہ کون ہے؟ اتنا بہادر. انہوں نے بتایا یہ حضرت حمزہ ہیں. اس نے کہا مجھے انہی کی تو تلاش ہے. اب میں نے ان کو پہچان لیا. اب وہ کبھی کسی اوٹ میں، پتھر کی اوٹ میں، کہیں ادھر ادھر، کہ میں ان کے قریب پہنچ جاؤں. جب سبا بن عبد العزیٰ سامنے آیا تو حضرت حمزہ نے اس پر وار کیا. وہ فوراً ایک ہی لمحے میں موت کی آغوش میں چلا گیا. آپ اس کے بے جان لاشے سے زیرہ اتارنے کے لیے اس پر جھکے تو یہ وحشی جو چٹان کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت حمزہ توازن میں نہیں ہیں، یعنی جس حالت میں بیلنس میں نہیں ہیں. اگر ان کا ذرا سا پاؤں سرکے گا تو یہ اور زیادہ توازن کھو دیں گے. اس نے، آپ جھکے ہوئے تھے تو اس نے زیرہ کے سرکنے سے پہلے آپ کا پیٹ جو تھوڑا سا کھلا، اس نے فوراً وہاں پر نیزہ مارا اور حضرت حمزہ کو اس نیزے کی اتنی شدت ہوئی کہ ناف کے نیچے سے گھسا اور پار نکل گیا. حضرت حمزہ نے اس حالت میں بھی اس پر جھپٹنا چاہا، لیکن زخم اتنا کاری تھا کہ اس نے ساتھ نہیں دیا. یہ وہاں سے بھاگ گیا. حضرت حمزہ شہید ہو گئے. یہ تھوڑی دیر میں آیا اور اپنا نیزہ اٹھا کے لے گیا. اس ظالم نے حضرت حمزہ کا پیٹ کاٹا، آپ کا کلیجہ نکالا، اور وہی ابو سفیان کی بیوی ہند کے پاس لے آیا اور کہا یہ حمزہ کا کلیجہ ہے. اس عورت نے اس کلیجے کو چبایا دانتوں میں اور اسی وقت اپنے زیور اتار کر اس کو انعام میں دے دیے اور کہا مکہ جا کر تجھے اور بہت سا انعام دوں گی. اس نے اس کلیجے کے ٹکڑے کر کے ہار بنا کر گلے میں ڈالا. یہ وحشی کہتا تھا مجھے جنگ سے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں نے تو صرف اپنے آپ کو آزاد کرانا تھا اور جس شخص کے لیے مجھے کہا گیا تھا میں نے وہ کام کر لیا تھا. تو یہ پھر اس کے بعد جنگ کے مزید سلسلے میں شامل نہیں رہا. یہ جب مکہ فتح ہوا تو یہ طائف چلا گیا. جب طائف کا وفد وہاں سے چلا اسلام قبول کرنے تو اس نے کہا یہ سب لوگ جا رہے ہیں، مسلمان ہو جائیں گے، میں ان کے درمیان کہاں رہوں گا. ایک ساتھی نے کہا ہمارے ساتھ چل، ہمارا نبی وہ ہے جو کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جو مسلمان ہو جاتا ہے، جو اسلام قبول کر لے. وہ کہتا ہے بس پتہ نہیں کیا بات تھی، میرے دل پر اثر ہو گیا، میں بھی وفد کے ساتھ مدینہ آیا اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا نبی کے سامنے کیسے جاؤں گا، مگر یہ آیا اور اس نے آ کر کلمہ پڑھا. حضور نے فرمایا تم وحشی ہو؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ تم نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا. حضور نے ساری بات سنی. فرمایا ویحک غیب وجہک انی فلا اراکا، تیری جو بھی ہونا تیرے ساتھ ہو، اپنے چہرے کو مجھ سے چھپائے رکھنا، مجھے نظر نہ آنا، کیونکہ تجھے دیکھوں گا تو چچا یاد آئیں گے، کہیں تجھ پر غضب نہ ہو جائے، کیونکہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وحشی مسلمان ہو گیا، نبی کے چچا کو اس نے قتل کیا تھا. حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب جو اپنے آپ کو نبی کہنے لگ گیا، حضرت ابو بکر نے لشکر بھیجا
یہ وحشی اس لشکر میں گیا، اب یہ حضرت وحشی ہو گیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، صحابی ہو گیا تھا، تو مسیلمہ کذاب کو بھی اسی وحشی نے قتل کیا۔ تو یہ کہا کرتا تھا میں نے اگر بہت بہترین شخص کو قتل کیا ہے تو میں وہی ہوں جس نے سب سے برے شخص کو بھی قتل کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عبداللہ بن جہش اور دیگر صحابہ کی تفصیلات آپ کو نہیں سنا رہا، میں نے جو بات جہاں تک لے جانا ہے، آپ نے مجھ سے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ جس صبح احد میں جنگ ہوئی ہے وہی رات ان کی شادی کی پہلی رات تھی۔ اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے کمرے میں تھے، گلی میں آواز گونجی، ادعوکم الی الجہاد، اللہ کا نبی تمہیں جہاد کی طرف بلاتا ہے۔ شادی کی پہلی رات جس کو آپ سہاگ رات عربی میں زفاف کہتے ہیں، لیلۃ الزفاف، یہ اٹھے اسلحہ باندھنے لگے۔ بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تم نے آواز نہیں سنی؟ اس نے کہا ہاں سنا ہے۔ اس نے کہا پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے کہا شادی کی پہلی رات کو چھوڑ کے جانا تھا تو شادی کیوں کی تھی؟ کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ پہلی رات ہی اعلان ہو جائے گا، اور اب اعلان ہو گیا ہے، میں جاؤں گا۔ اس نے کہا تمہارے ایک نہ جانے سے فتح نہیں ہوگی، اور تمہارے چلے جانے سے کوئی شکست کا یا فتح کا سوال نہیں ہے، تم ایک آدمی سے کیا فرق پڑے گا؟ ان کا فرق پڑے یا نہ پڑے میں جاؤں گا، کیونکہ میرے کانوں میں آواز آ چکی ہے۔ اس نے کہا دیکھو یہاں میں جوان ہوں، تم جوان ہو، اور کبھی موقع آ جائے گا چلے جانا۔ میں خوبصورت ہوں، جوان ہوں، پہلی رات ہے، مزے ہیں، کہ تیرے جیسی 70 ہوں چھوڑ دوں گا، نبی کی دعوت پہ ضرور جاؤں گا۔ وہ عورت بھی صحابیہ تھی، مسلمان تھی۔ اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا شوہر دیا ہے، جاؤ خوشی سے جاؤ، میں تمہیں آزما رہی تھی، مجھے پا کے کہیں جہاد کا جذبہ تو کم نہیں ہو گیا، شوق سے جاؤ، اگر شہید ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہوں گی میں وہ ہوں جس نے پہلی رات کا دولہا قربان کیا، اور اگر تم واپس آئے خندہ پیشانی سے تمہارا استقبال کروں گی۔ یہ حضرت حنظلہ اس حالت میں ہی گئے، ان پر غسل واجب تھا مگر اس لیے نہیں کیا کہ میری وجہ سے لشکر کو دیر نہ ہو جائے، کہ مجھے پانی لانا پھر نہانا کرنے میں دیر نہ ہو جائے، حضور کو میرا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اسی حالت میں روانہ ہو گئے۔ اللہ جس کو چن لے، جس کام کے لیے چن لے، یہ پہنچے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کو شاید ایک بات اور بتا دوں، یہ حضرت حنظلہ کی بیوی کون ہے؟ یہ اسی عبداللہ بن ابی کی بہن ہے۔ فرق ہوتا ہے نا۔ انہوں نے فوراً جب یہ گئے میدان میں رشتہ داروں کو گواہ بنا لیا کہ کل کلاں کو اولاد ہو تو کوئی مجھ پر الزام نہ لگائے، بتا دیا کہ ہم زفاف کر چکے ہیں۔ جب لاشیں جمع کی جانے لگیں، حضرت حنظلہ کا جسم نہیں مل رہا۔ صحابہ نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں ان کا جسد رکھا تھا۔ حضور اوپر دیکھنے لگ گئے، تھوڑی دیر میں فرشتے ان کو تخت پر غسل دے کر لائے تھے، اسی لیے ان کا لقب ہو گیا غسیل الملائکہ، وہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ حسیل اور ثابت بن وقش
ان کے واقعات بھی ہیں کہ انہوں نے کس طرح قربانی دی اور کس طرح پیش کیا اپنے آپ کو. اسیرم عمر بن ثابت، ذرا سنیے، تھوڑا سا مختصر کر کے سناتا ہوں. یہ انصار کے قبیلے کے ایک شخص تھے، لیکن اسلام کے بہت مخالف، دشمن کہنا چاہیے جس کو. ان کے قبیلے کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر یہ کفر پر اڑے ہوئے تھے. ایک روز باہر سے مدینہ طیبہ میں آئے. یہ وہ دن تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ غزوہ احد کے لیے تشریف لے گئے تھے. انہوں نے پوچھا سعد بن معاذ کہاں ہیں؟ انہیں بتایا گیا میدان احد میں. پھر پوچھا میرے بھتیجے کہاں ہیں؟ بتایا گیا میدان احد میں. پوچھا میری قوم کے لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا سب میدان احد میں گئے ہوئے ہیں. اللہ تعالی نے اتنی بات پر اس کے دل کو اسلام کے قبول کرنے کے لیے کشادہ کر دیا. اس نے اپنی تلوار پکڑی، نیزہ پکڑا، زرہ پہنی، خود اپنے سر پر باندھا اور مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہو کر میدان احد کی طرف گیا. دوسرے مجاہدین وہاں کھڑے تھے، یہ بھی کھڑا ہو گیا. مسلمانوں نے جب اسے دیکھا تو اسے کہا یہاں سے چلے جاؤ، تم ہمارے ساتھ یہاں نہیں ٹھہر سکتے. اس نے کہا مجھ پہ شک نہ کرو، میں بھی نبی پہ جان قربان کرنے آیا ہوں، میں بھی اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوں. چنانچہ جب جنگ ہوئی اس نے بہادری کے خوب جوہر دکھائے، لیکن بالآخر یہ جام شہادت نوش کر گیا. اس کی قوم کے ایک فرد نے اس سے آخری وقت میں پوچھا کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم تو منکر اسلام تھے. انہوں نے کہا ہاں میں تھا، لیکن میں اب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں. یہی جذبہ ایمان مجھے جنگ میں لایا ہے. سنو میں شہید ہو رہا ہوں، میرا سارا مال، میری جائیداد سب نبی پاک کی خدمت میں پیش کر دینا اور کہنا جس طرح چاہیں خرچ کریں. لوگوں نے کہا تم اپنی قوم کے لیے تو نہیں آئے کہ تمہاری قوم کے باقی لوگ آئے ہیں تو تم بھی آ گئے؟ اس نے کہا نہیں، میں قوم کے جذبے سے نہیں آیا، میں ایمان کے جذبے سے آیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، فرمایا اسیرم اس کا نام تھا، فرمایا جنت میں ٹہل رہا ہے. اب میں آپ کو ایک بات اور سنا دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا فرماتے ہیں ذرا دھیان سے سنیں. ان سے کسی نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ سے، ایسے جنتی کا نام بتاؤ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی مگر وہ پھر بھی جنت میں ہے. حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا وہ کون ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی مگر وہ جنت میں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا وہ اسیرم ہے، کہ کلمہ پڑھا اور شہید ہو گیا، ایک نماز نہیں پڑھی مگر جنت میں ہے. اسی طرح مخیرک یہ نظری اسرائیلی تھا، یہ یہود میں سے تھا، مگر دیکھیں اس نے کیا بات کی. ہفتے کے دن یہ جنگ ہو رہی تھی. اس نے کہا اے یہودیو، نبی کی امداد تم پر فرض ہے، چلو. لوگوں نے کہا آج تو ہفتہ ہے اور ہفتے کے دن ہمارے لیے جنگ منع. اس نے کہا یہ سب تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں، سنو میں جا رہا ہوں. اس نے اپنے وارثوں کو بلایا اور کہا اگر میں اس لڑائی میں مارا جاؤں تو میرے سارے مال مسلمانوں کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دینا. حالانکہ یہودی تھا مگر نبی پاک کا ادب کرتا تھا اور اس نے بھی اپنی جان اس میں دی. اب جو بات جہاں پر آیا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون تھا، کیا کیا تھی، میں نے کہا نا تفصیل بہت ہے. مسلمانوں نے جب کافروں کو مارا تو حالانکہ وہ 3000 تھے مگر بھاگ رہے تھے.
سامان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، جانیں بچا کے بھاگ رہے تھے، ان کی عورتیں جو گانے بجانے آئی تھیں وہ بھاگ رہی تھیں، مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی، کافر بھاگ رہے تھے اور کچھ مسلمان ان بھاگنے والوں کا پیچھا کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 50 آدمی مقرر کیے تھے، جن کو کہا تھا کہ ہماری پشتوں کی نگہبانی کرنا، اپنی اس جگہ کو ہرگز نہ چھوڑنا، اگر تم دیکھو کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تو ہماری مدد کے لیے نہ آنا، تم دیکھو کہ ہم مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو اس کام میں ہمارا ہاتھ نہ بٹانا، تم نے پیچھے سے کسی کو ادھر نہیں آنے دینا ہے، پرندے ہمارے گوشت نوچ رہے ہوں تم نے تب بھی یہ جگہ چھوڑنی۔ یہ اتنی باتیں کیوں کی تھی کہ وہ کسی حالت میں بھی اس جگہ سے نہ ہٹیں۔ ادھر کافر بھاگے، مسلمانوں جو سامان چھوڑ کے جا رہے تھے کافر، مسلمان ان سامانوں کو الگ الگ کر رہے تھے، مال غنیمت ایک طرف۔ انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو چکی ہے تو آپس میں کہنے لگے کہ اب ہمیں یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو صحابیوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہ جگہ چھوڑنی نہیں، تو اب تو فتح ہو گئی ہے۔ پھر بھی حضور نے کہا تھا کچھ ہو جائے، تو جو صحابہ ڈٹے رہے وہ صرف 10، 40 وہ جگہ چھوڑ گئے۔ لغزش کہہ لو، وقتی طور پر نہیں سمجھا بات کو۔ خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا، یہ بار بار اس پچھلے رستے سے آتے تھے، یہ تیر چلاتے تھے، وہ بھاگ جاتے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا تیر چلانے والے نہیں رہے، وہ آئے، ان 10 کو تو انہوں نے قتل کیا، اور پیچھے سے آ کر جو لشکر لائے تھے، ادھر مسلمان ان کو کافروں کو بھگا رہے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، مسلمان ان کی طرف پلٹے، ادھر سے جو بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے، مسلمان بیچ میں آ گئے، دونوں طرف سے حملہ ہو گیا نبی کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی تھی، کچھ ہو جائے تم نے یہ جگہ چھوڑنی، مگر ان سے اجتہادی طور پر یا جو بھی کہہ لیں خطا ہو گئی اور جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ جو پیچھے بھاگ رہے تھے وہ بھی آ گئے، ادھر سے یہ تازہ دم آئے تھے، مسلمان تو سامان جمع کر رہے تھے، دوسرے اپنے آپ کو سنبھال رہے تھے، ہتھیار بھی نہیں اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جو صورتحال بنی اس کی تفصیل پوری نہیں اس وقت سنا سکتا۔ حضرت حمزہ شہید ہو چکے تھے، حضرت عبداللہ بن جہش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ، مگر ایک بات سناؤں آپ کو، جو بھی صحابی تھے حضور کے قریب، انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال بنا لیا تھا، دیوار، ان کی پشت پہ تیر لگ رہے تھے، ان کے بدن چر رہے تھے، نبی پر ان کو اتنی عقیدت تھی کہ نبی تک انہوں نے کوئی تیر نہیں آنے دیا۔ کتنے صحابہ، نئی مسلمان خواتین، حضرت عائشہ تشریف لائیں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا تشریف لائیں، دیگر عورتیں آئیں، اور افرا ام عمارہ کیسی مجاہد خاتون تھی، ہر طرف وہی نظر آتی تھی۔ حضور نبی کریم کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اتنے تیر چلائے کہ کسی کو حضور کے قریب نہیں آنے دیا، کیونکہ مدینہ منورہ میں خبریں پہنچ رہی تھیں۔ اس صورتحال نے جو نقشہ تھا وہ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا قرآن میں، آل عمران کی آیت نمبر 152 میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ اور انصاری رضی اللہ عنہم یہ نعرے لگا رہے تھے، وجہی دون وجہ کا
ونفسی دون نفسک ونحری دون نحرک علیک السلام غیر مودع. میرا چہرہ حضور کے چہرے پہ قربان، میری جان حضور کی جان پر قربان، میری گردن حضور پر نثار. آپ پر سلامتی رہے، آپ ہمیشہ خیریت سے رہے. صحابہ کے جذبے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یلغار ہو رہی تھی، ایک گڑھا، چونکہ کئی گڑھے بنا دیے تھے انہوں نے کافروں نے، ایک گڑھے میں تشریف لے گئے. معاذ اللہ میرے منہ سے کبھی نہ نکلے کہ گر گئے، معاذ اللہ. حضرت طلحہ نے فوراً اپنا آپ پیش کیا کہ حضور میرے کندھے پہ سوار ہو کر تشریف لائے. حضور نے فرمایا تو نے اپنے لیے جنت کر لی ہے. کیسی کیسی قربانیاں آپ کو بتاؤں. 70 تیر صحابیوں نے اپنے جسم پہ کھائے، نبی کو تکلیف نہ پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود پہنا تھا اس کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں چبھ گئیں، دندان مبارک شہید ہوا، زخمی ہوا، خون نکل رہا تھا. اور اتنا خون نکلا کہ حضرت فاطمہ زہرا نے ایک چٹائی کو، اس کے ٹکڑے کو جلایا، کھجور کی چٹائی کو راکھ بنائی، وہ رکھی یہاں پر تاکہ وہ خون بند ہو. جو خون ہونٹ مبارک سے نکل رہا تھا. حضرت مالک بن سنان آگے بڑھے، حضور اجازت دیجئے یہ خون بند کر دوں. فرمایا کیسے کرو گے؟ ان کا بس اجازت دے دیجئے. میرے نبی نے اجازت دی، انہوں نے حضور کا ہونٹ اپنے منہ میں لے لیا اور چوسنا شروع کر دیا. اتنا چوسا، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جہاں سے خون نکلے وہ جگہ دبائیں تو خون رک جاتا ہے. وہ سارا خون ان کے منہ میں آ گیا. فرمایا تھوک دو. وہ نگل گئے، انہوں نے پی لیا اور کہا حضور آپ کا خون اور تھوک دوں؟ وہ پی گئے. فرمایا من مس دمی دمہ لم تصبہ النار. جس کا خون میرے خون کو چھوئے گا اسے آگ نہیں چھوئے گی. فرمایا من اراد ان ینظر رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا. تم میں سے کوئی کسی جنتی مرد کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لو کیونکہ اس میں میرا خون چلا گیا ہے. اور جس میں خون چلا جائے، جب اس کی یہ شان ہے تو جس کا خود حضور خون ہے اور جو حضور کا خون ہے ان کی کتنی شان ہوگی. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ پورا واقعہ آپ کو سنایا. اب کوئی یہ کہے کہ مسلمان تو لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے، کیسا جملہ ہوگا یہ؟ وہ صحابہ جن سے اللہ راضی، جن کی اللہ شان بیان فرمائے، جن کے مومن ہونے کی اللہ تعالی گواہی دے، جن کے لیے اللہ جنت کا، اس کی نہروں کا اور انعامات کا بیان کرے، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کرے. ہاں ایمان کا مسئلہ آ جائے وہاں تو بہت سوچ کے بولنا پڑتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرمایا جو میرا صحابی ہے وہ مٹھی بھر، ہینڈ فل جو بارلے اللہ کی راہ میں دے، اور جو صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے، تب بھی میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کیا کوئی ولی کسی صحابی کا درجہ پا سکتا ہے؟ فرمایا تم صحابہ کی بات کرتے ہو، وہ جن جانوروں پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جاتے تھے ان جانوروں کی ناک میں جو غبار آ جاتا تھا اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. ایسی باتیں بیان نہیں ہوئی لیکن مختصراً آپ کو بتا دیا کہ واقعہ کیا تھا. اتفاق سے موقع تھا وہ بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اصل بات کیا تھی اور یہ کہنے والے کس انداز سے کہتے ہیں. ان کو اللہ ہدایت دے، اور اگر یہ ہدایت نہیں لینا چاہتے تو اللہ ان کو ہم سے دور کر دے. میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا حمزہ سید الشہداء ہیں، شہداء کے سردار ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، اللہ ان پر، شہدائے احد پر اور تمام شہدائے اسلام پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔